موت اور قبر کا بیان۔ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تقدیر میں ہے، لوح محفوظ پر ہے، نہ اس سے گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے۔ جب کسی کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت عزرائیل علیہ السلام اس کی جان نکال لیتے ہیں، روح قبض کر لیتے ہیں۔ عموماً موت کے وقت مرنے والے کو دائیں بائیں دور تک فرشتے ہی نظر آتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں جنہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، بڑی اچھی صورتیں ہوتی ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں ان سے۔ کافر کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں جسے دیکھ کر دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کی روح کو فرشتے تعظیم اور اکرام کے ساتھ اوپر لے جاتے ہیں، اور مرنے کے وقت انہیں جسم سے روح نکلنے کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی، ایسے جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، ایسے مومن کی روح نکلتی ہے۔ فرشتے سرانے میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، راضیۃ مرضیہ، تو رب پر راضی، رب تجھ پر راضی ہے۔ روح نکلتی ہے بڑے سکون کے ساتھ مسلمان کی، مومن کی۔ جبکہ کافر کی روح کو فرشتے حقارت سے، ذلت کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور جان کنی کے وقت سخت تکلیف محسوس کرتا ہے وہ، ایسے جیسے کانٹے دار جھاڑی پر باریک ململ کا کپڑا پڑا اس کو کھینچتے ہیں، تو اس طرح روح نکلتی ہے کافر کی۔ کئی دفعہ روح نکلنے میں بہت دیر لگتی ہے، کافر کی روح نکلنے میں، پہلے پاؤں سے نکلتی ہے روح، پھر سر تک آتی ہے۔ روحوں کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں، نیکوں کے علیحدہ ہیں، بدوں کے علیحدہ ہیں، مگر وہ کہیں ہوں جسم سے ان کا تعلق باقی رہتا ہے، روحوں کا جسم کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ یہ ہمارا اہل ایمان کا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ان کے بدن کی اذا سے روحوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بدن کو تکلیف پہنچے نا کوئی، روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس سے۔ قبر پہ آنے والوں کو دیکھتے ہیں، وہ قبر پہ آتا ہے، روحیں اس کو دیکھتی ہیں کون آیا ہے، ان کی آواز سنتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے جسم میں جا کر پیدا نہیں ہوتے، جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جی پھر مر گیا تو کسی اور چیز میں آئے گا، کسی اور بندے میں آئے گی روح اس کی، یہ آوا گون سے کہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ جاہلانہ نظریہ ہے۔ قبر سے کیا مراد ہے؟ ہوتا کسی کو قبر ملتی نہیں ہے، جانور کھا گئے، درندے کھا گئے، مچھلی کھا گئی، سمندر میں گرا دیا۔ قبر سے مراد ہے عالم برزخ، یعنی دنیا کی زندگی کے بعد قیامت تک جو جگہ ہے نا، یہ قبر ہے۔ چاہے وہ ایک شخص جو ہے کئی جانوروں کے پیٹ میں جا چکا ہو، وہ قبر ہے اس کی، تو اس کا روح کے ساتھ تعلق ہے۔ جگہ جس جگہ بھی ہے اس کا کوئی حصہ جسم کا روح کا اس کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ یہ دنیا سے اور آخرت کے درمیان کا موقع ہے۔ موت جو ہے یہی ہے کہ روح جسم سے نکل جائے، جدا ہو جائے، لیکن جدا کر فنا نہیں ہوتی۔ روح جو ہے وہ فنا نہیں ہوتی، روح جسم میں ہے، جسم حرکت کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، روح نکل گئی، جسم تو حرکت کرنی چھوڑ گیا، لیکن روح جو ہے وہ زندہ ہے۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، نیکوکار کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دباتی ہے سینے سے لگا کے، اور برے کو ایسا دباتے ہیں جیسے کہ پتھریاں ادھر سے ادھر نکل جاتی ہیں دوسروں۔ یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں یہ باتیں۔ اور جب دفن کر کے لوگ واپس پہنچتے ہیں، نکلتے ہیں، چلتے ہیں، تو دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آواز بھی مرنے والا سنتا ہے قبر میں پڑا ہوا، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس کے بعد دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، قبر میں نمودار ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، اور ان کی صورتیں ڈراؤنی ہوتی ہیں، عموماً آنکھیں نیلی کالی ہوتی ہیں ان کی۔ ایک کا نام منکر، ایک کا نام منکر اور نکیر، معنی یہ کہ ایسے جن کو پہچانتا نہیں بندہ، عجیب نئے لوگ ہیں یہ۔ دوسرے جب وہ آتے ہیں تو مردے کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے سوال کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہو گیا معاملہ، ابھی باقی ہے۔ بٹھا کے سوال کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوتا ہے ماذا تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اب تین سوال ہیں۔ پہلا تیرا رب کون ہے؟
اگر ایمان والا ہے تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ بے ایمان ہے تو کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، افسوس۔ دوسرا سوال ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مومن ہے تو کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور بے ایمان ہے کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اب تیسرا سوال جو ہے، نبی کریم رحمت عالمین ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں اور بندے کو دکھایا جاتا ہے حضور کا جلوہ، اور پھر کہا جاتا ہے ماذا تقول، تو کیا کہتا ہے؟ فی حق ھذا رجل، اس مرد کے بارے میں رجل کہا ہے، صورت نہیں کہا، تصور نہیں کہا، تصویر نہیں کہا، خیال نہیں کہا، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پتہ چلا کہ حضور تشریف لاتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر بندہ مومن کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، میرے آقا ہیں، کلمہ شریف پڑھتا ہے۔ اگر نہیں ایمان والا تو پھر نہیں پہچانے گا، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اور فرشتے جب صحیح جواب دیتا ہے، فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم جانتے تھے کہ یہی جواب دے گا تو۔ پھر اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، حد نظر تک فراخ ہو جاتی ہے، پھر آواز آتی ہے آسمانوں سے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، جنتی بستر بچھا دو اس کے لیے، جنتی لباس پہناؤ اس کو، اور جنت کی طرف دروازے کھول دو، اس کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کی ہوا آتی ہے، خوشبو آتی ہے، فرشتے کہتے ہیں اب تو آرام کر۔ آقا علیہ فرماتے ہیں، میرے پیارے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتی، جہاں قبر جنت کا باغ ہوتی ہے یا دوزخ کا گڑھا ہوتی ہے۔ مومن کے لیے جنت کا باغ ہے اور کافر کے لیے دوزخ کا گڑھا ہے۔ منافق اور کافر ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، ہر سوال میں جواب میں کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، افسوس ہے۔ پھر آسمان سے ندا آتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا لباس پہناؤ، اور دوزخ کی طرف اس کی کھڑکیاں دروازے کھول دو۔ ایسا ہوتا ہے، پھر دوزخ سے گرمی آتی ہے، بدبو آتی ہے، جلن آتی ہے، تو فرشتے مقرر کی جاتے ہیں، اس کو لوہے کے گرز مارتے ہیں، اس کو پھنس جاتا ہے، پھر کٹھا کرتا ہے، پھر مارتے ہیں۔ اس طرح کئی عذاب اور بھی آتے ہیں۔ ایک دفعہ اخبار میں آیا ایک تراشا، میں نے کافی دیر جیب میں رکھا، کہ میانی سا قبرستان ہے، وہاں لوگ گئے قبرستان، قبر میں دفن کرنے کے لیے کسی مردے کو۔ تھوڑی دور دیکھا کچھ لڑکے بچے ہیں قبر کے پاس کھڑے ہیں اور وہ شور کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے وہاں پر، جا کے دیکھا ایک قبر میں سوراخ ہے بڑا سارا، نیچے اس کے اندر جو ہے ایک میت کو عذاب ہو رہا ہے، ایک بڑا بچھو اس کے پیشانی میں بیٹھا ہے، اس کو ڈنگ مار رہا ہے۔ اخبار پہ کل کی بات آئی، کل یہ لوگوں نے دیکھا ہے، آج اخبار پہ آ گیا تھا۔ میں نے کہا جب میں نے کئی سال پہلے کی بات ہے، اس وقت آیا، میں نے وہ اخبار کافی دیر اپنے پاس جیب میں رکھا تھا۔ منہ سے ڈنگ مار رہا ہے بچھو، جب دم مارتا ہے تو سارا جسم لرز جاتا ہے، ہڈیاں کام جاتی ہیں، ساری ہل جاتی ہیں، پھر ڈنگ مارتا ہے، پھر ڈنگ مارتا ہے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے پریشانی کا اظہار کیا، اب کیا کریں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ ہاں کرو۔ کیا انہوں نے پاس کر کے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دیا، آتی شروع کر دیا۔ جب شروع کر دیا قرآن پاک پڑھنا، بچھو اس کی پیچھانی سے اترا، زمین پہ گیا، زمین پہ جا کے وہ جذب ہو گیا، جیسے پانی بن کے ختم ہو گیا۔ یہ برکت ہے قرآن پاک کی، اور عذاب برحق ہے قبر کا، دکھا بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی۔ تو اس طرح اور بھی کئی عذاب ہوتے ہیں کافر کو اور بدکار کو۔ پیارے آقا فرماتے ہیں قبر انتہائی تنہائی کی جگہ ہے، تاریکی کی جگہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فضل کے سوا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ اس میں عذاب کی 3 صورتیں ہیں اور 3 منزلیں ہیں بیان کی گئی ہیں۔ عالم دنیا کا عذاب، دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے بندوں کو، اور برزخ کا عذاب، برزخ میں یعنی کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے، آخرت کا عذاب بھی ہے، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں آتا ہے۔ پیارے آقا تعلیم امت کے لیے عذاب قبر سے پناہ کی دعا ہے کہ پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی عذاب قبر سے۔ عذاب قبر مشرک کے لیے، کافر کے، منافق کے لیے ہے، تو اس کی وجہ سے گنہگار مسلمانوں کو بھی عذاب ہو سکتا ہے، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ معافی فرما دیتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ کہ حشر کا وقت آئے گا، میدان محشر جب لگنا ہے، قیامت کا دن، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھا مقام عطا فرمائے، قبر میں بھی سکون عطا فرمائے، ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔